الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر وقت کے لیے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ کس وقت آخرت کا سفر شروع ہو جائے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور موت کے بعد عمل کا موقع نہیں ہے، حساب شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے دنیا کی زندگی وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کے ہم بیٹے بنیں، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ دوڑ آخرت کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف۔ صحابہ اپنی زندگی کی ساری ترتیب آخرت کو سامنے رکھ کر بناتے تھے، ہر وقت ان کی نگاہ آخرت کی طرف، میری آخرت بن جائے، کہ دنیا کی زندگی ہے ہی مختصر تھوڑی، کس وقت آخرت کا سفر شروع ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے من مات قد قامت قیامتہ، بس جس کی موت آئی اس کے لیے قیامت گویا کہ قائم ہو گئی، احوال شروع ہو گئے۔ من مات قد قامت قیامتہ، جو احوال کا تذکرہ، وہ حالات احوال شروع ہو گئے، آخرت سامنے ہو۔ جس کا جتنا استعداد آخرت کا۔ ایک مرتبہ مرکز میں بیٹھے تھے مشورے میں، حاجی عبدالوہاب صاحب کا پیغام آیا کہ ہم اپنی دعوت کے اندر آخرت کے تذکرے کو بڑھائیں، قبر کے تذکرے کو بڑھائیں، جنت کے تذکرے کو بڑھائیں، کیوں ان چیزوں کے تذکرے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل میں قوت آتی ہے، انسان کے لیے اعمال کرنا آسان ہوتا ہے آخرت۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو عمل یہاں پر کریں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ ہر وقت صحابہ کے سامنے آخرت، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، بازاروں میں بھی، جب کوئی دنیا کا تذکرہ آتا، دنیا کا نفع سامنے آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے سامنے آخرت کے نفع بتاتے، آخرت کا تذکرہ، اور اپنی ساری محنت کا بدلہ وہ آخرت میں لینا ہے۔ ما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن میں جس چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے وہ دعوت ہے، ہر دائی کے انداز کو بیان کیا ہے، دائی کی کاؤداری،
دائی کی دعا، دائی کا چلنا، دائی کی فکر، اس امت کی فکر، اس امت کی ذمہ داری، اس دعوت کے کام کو کس طرح کرنا ہے، کس نہج پہ کرنا ہے، کس فکر کے ساتھ کرنا ہے، کس درد کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک ہے کام کرنا، ایک ہے اس کام کو اس کام کے حق کے ساتھ کرنا، کما حق کہو جیسا حق ہے۔ اگرچہ میں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن نیت تو کر سکتے ہیں۔ نیت تو آدمی پتہ نہیں، نیت المومن خیر من العمل۔ جب آدمی نیت کرتا ہے کہ میں نے 100% کرنے کی نیت کرتا ہے، اگر اس نے 80% بھی کر لی، اللہ کی طرف سے اس کو 100% کا اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تو انسان کی دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، کس فکر کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس درد کے ساتھ۔ تبلیغ میں صرف پھرنا نہیں ہے بلکہ دلوں کا پھیرنا ہے۔ جب آدمی تبلیغ میں چلتا ہے ایک غم، درد اور فکر کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ اس کے چلنے کے انداز، اس کے پھرنے کی برکت سے لوگوں کی دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں، اتنی سہولیات کے باوجود، 1442 ہجری گزرنے کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں اس وقت بھی میرا آپ کا چلنا اتنا آسان نہیں ہے، تمام سہولیات کے ساتھ، صحابہ کس مشقت کے ساتھ آپ نے ایک فکر منتقل کیا، صحابہ نے اس فکر کو لیا اور اس فکر کو لے کر ساری دنیا میں ایسے پھرے، دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، سب کچھ قربان کیا اللہ کے دین کے لیے۔ اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے اندر خود اللہ سے جڑتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، جب بھی تشکیل سے واپس آتے اور گشت سے ملاقات سے واپس آتے، اور اگر اس وقت مکروہ وقت نہ ہوتا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فوراً نماز کی نیت مان لیتے تھے۔ بعض ساتھی بستروں کی طرف جاتے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نبی کو حکم فرمایا، اے نبی جی، جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل میں لگنا، یہ اجتماعی عمل کو، نور کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ کی طرف دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، ساری مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہر ایک کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے، سب کی نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ نماز میں ہماری صرف میرے اور آپ کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف نہیں، بلکہ نماز کے اندر دل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ایسی دعوت کی آواز غم کے ساتھ، فرمایا دعوت کی روح کیا ہے؟ بے چینی، دعوت کی روح بے چینی ہے، اندر کی تڑپ ہے، اندر کی فکر ہے، وہ اندر کا غم ہے۔ دین کی محنت کا تذکرہ سورۃ المدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور رات کی محنت کا تذکرہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ رات کی محنت بھی بتا دی، دین کی محنت بھی، کہ دائی کا دین کیسا ہو، لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرے۔
کہ اللہ نے ساری مخلوق کو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب انسان کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم. اے انسان تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. ساری مخلوق نظر آ رہی ہے، سب انسان کو فائدہ پہنچانی ہے. یہ ساری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے بنائی. آخرت کی بنائی. ایسے ہر ایک کے پاس جا جا کر اللہ کی اتنی بڑائی بولنا کہ ہر ایک کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے. آدمی عمل کب کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے عمل کرنا، کسی کی بات ماننا کب آسان ہوتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. یا تو جس آدمی نے آپ کو کسی کام کے لیے کہا ہے اس سے آپ کو بہت محبت ہو. آدمی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کا انکار نہیں کرتا، اس پر ضرور عمل کرتا ہے. یا اس کا ڈر اور خوف ہو، اگر میں نے یہ کام نہ کیا، بات نہ مانی تو مجھے یہ سزا ملے گی یا مجھ سے یہ ناراض رہیں گے. محبت اور خوف کی وجہ سے آدمی کسی چیز پر عمل کرتا ہے، یا محبت یا خوف، کسی قسم کا بھی خوف. محبت جتنی اللہ کی بڑائی، اللہ کا تذکرہ، اللہ کے بول، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، اللہ سے ہونے کا تذکرہ. وہ تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے صفاتی 99 نام ہیں. ان اللہ 99 اسما من احصاہا، کہ بے شک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں 99 نام. من احصاہا، جو اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا. وہ تو ایک حدیث میں. بعض تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ کی صفاتی ناموں کی تعداد 5000 ہے. ورا الورا ذات ہے، اس تک خیال نہیں پہنچ سکتا. تذکرہ کرنے والا تذکرہ کر کر کے تھک جائے گا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کا تذکرہ کر رہی ہے. ہر چیز پر اللہ کا نام، وہ بابرکت ذات ہے. جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ اس کو بابرکت بنا دیتے ہیں. ہر چیز کی اللہ کی ایک صفت ہے الوہاب، بغیر سوال کے مخلوق کو دینے والا. ایک تو مانگنے والے کو، کیا اللہ کی شان ہے، مانگنے والے کو بھی دے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض، اور اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے. ایک اللہ کی طرف نگاہ ہو، بغیر سوال کے مانگنے والوں کو بھی دے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دے، اور استطاعت سے زیادہ، حق سے زیادہ دینے والا. بلکہ جو دلی میں مانگتا ہے، زبان سے بھی نہیں مانگتا. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے. دل میں اللہ کو پکار، اے اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے. اللہ دل کی پکار کو بھی سنتے. جو اللہ کے سامنے، جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تنہائی میں، اللہ تذکرہ اس کا آسمان زمین میں کرتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ آسمان میں کرتے ہیں. جو مجمع میں تذکرہ کرتا ہے اللہ اس سے بڑا مجمع، اچھا افضل مجمع میں
فرشتوں کے مجمع میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کی وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت میں اللہ نے اپنی ایک صفت رحمت، جو اللہ کی صفت ہے، اوہو ان رحمتی غلبت علی غضبی، اللہ نے اپنی اس رحمت کی صفت کو عرش پہ لکھا ہے۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ دعوت کے ذریعے سے نا امیدوں کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، جو ہر وقت ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان سے یا دل سے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا کل قیامت میں اللہ اس کا کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ اول من یدعا الی الجنۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کل قیامت میں سب سے پہلے جنت اس کو پکارے گی، اور یہ جنت کی طرف وہ شخص جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہو، ہر جگہ۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اس کو اب اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ سے مانگنا سیکھ جاتا ہے اب اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کی سب فقیر ہو، غنی تو اللہ ہے، بادشاہ تو اللہ ہے، مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے عزت لے لے، خوشی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، ہنساتا بھی اللہ ہے، رولاتا بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اذان کے اندر مؤذن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور مؤذن ایک حکم کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور مؤذن دائی ہے، دائی۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مؤذن دائی ہے، دعوت دے رہا ہے، ایک حکم کی طرف پکار رہا ہے، ایک حکم کی طرف، ارکان اسلام میں سے ایک حکم نماز ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے دائی، دعوت دے رہا ہے۔ کیا مقام ہے؟ حدیث میں آتا ہے من اذن 7 سنین محتسبا کتب لہ براۃ من النار، ایک روایت میں 7 سال کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 12 سال کا تذکرہ ہے، بعض میں 5 سال کا تذکرہ ہے، کئی روایتیں۔ من اذن 7 سنین محتسبا کتب لہ براۃ من النار، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دیتا رہے گا، وہ شخص جہنم کی آگ سے بری ہے۔ کتب لہ براۃ من النار۔ اب جس نے ساری زندگی ایک حکم کی طرف نہیں، پورے اسلام کی طرف، پورے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ساری زندگی لگا دی پھرتے پھراتے اپنا کام سمجھ کر، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کس طرح؟ علی بصیرۃ، علماء نے بصیرتین کا ترجمہ بالیقین سے کیا، کتابوں میں لکھا ہے یقین کے ساتھ دعوت کے کام کو کرنا، کہ اللہ اس دعوت کے کام کے ذریعے مجھے پالیں گے۔ اللہ نے اس دعوت کے کام کے ذریعے انبیاء کو روزی دی۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے جو دعوت کے کام کو کرے گا اللہ اس کو ایسی روزی دیں گے جیسے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو روزی دی ہے۔ نبیوں کو اللہ نے غیب کے خزانے سے دیا ہے، بے موسم کے پھل ہوگا اس کے بعد۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بڑوں نے، جن بڑوں سے میں نے سنا، جنہوں نے بڑوں کی صحبت پائی ہے،
کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان میں بے موسم کا پھل ہر وقت ہوتا تھا. عجیب و غریب حضرت کی حالت، ہر وقت ایسی چیزیں دسترخوان میں. فرمایا تبلیغ میں وہ آدمی بہت کامیاب ہے جس کا سینہ ہر ایک کے لیے کھلا ہو، ہر ایک کے لیے استقبال، آ جاؤ بھئی آ جاؤ. کوئی بھی کوئی بات کہہ دے، خواہ طبیعت المزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے، اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے. ہر ایک کو لینے والا ہو، ہر ایک کی بات کو سننے والا ہو، اور اس کا دسترخوان بہت وسیع ہو. مولانا سعید احمد خان صاحب ایک ملک میں جانا ہوا، سوڈان میں ایک ساتھی سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ مولانا سعید احمد خان صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا سعید ہوا سعید، کہ سعید کی کیا بات کرتے ہو. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بہت کام دیا. بے موسم کا پھل، ہر آدمی جڑنے والا کام اللہ نے ان سے لیا. کسی نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو مقام کیسے دیا؟ تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بڑوں سے پوچھی، سنیے یہ بات، بڑوں کی باتیں بڑوں تک پہنچا رہا ہوں. مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ کہا یہ مقام اللہ تمہیں بھی دے گا، تم بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے اپنا سارا جان، سارا مال، سارا وقت لگا دو، یہ مقام اللہ تمہیں بھی دے گا. صحابہ نے بغیر حساب لگایا اپنا جان، گن گن کے نہیں لگائے. ابھی تو ابتدا ہے بھئی اتنا وقت دے دو، اتنا وقت دے دو. صحابہ ہر تقاضے کے لیے، ہر وقت، ہر جگہ کے لیے تیار ہوتے تھے. خرجوا وما رجعوا الى دیارہم حتی ماتوا فی سبیل اللہ، نکلے واپس نہیں آئے، اپنی قبروں کو اللہ کے راستے میں بنا دی. صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ وَإِمَّا الظُّهُورُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ. جنگ موتا کے میدان پر جب رائے لی جا رہی، مشورہ، امیر کوئی اور ہے، زید بن حارثہ امیر ہے، پھر جعفر اگر وہ شہید ہو جائے، جعفر بن ابی طالب اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، بڑا لشکر ہے. مسلمان نے ہمیشہ اعمال کو اختیار کیا ہے، اسباب کو سنت کے درجے میں اختیار کرنا، اعمال کو یقین کے درجے میں اختیار کرنا. میں نے یہ عمل کر لیا، میرا کام بن گیا، بس میں نے نیت 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ میرا کام بنا دے گا. ہے اللہ کے ہاتھ میں. سارے انسانیت کے دل کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ اس کے دلوں کو پلٹ دے. دعاؤں میں ہے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں. تو صحابہ کے جذبات، زید بن حارثہ موجود ہیں، مشورہ لیا کیا کریں. ہر کام میں مشورہ. تبلیغ میں کون آگے بڑھے گا؟ جو مشورے سے چلے گا، پابند بن کے چلے گا، اپنی مرضی نہیں چلائے گا. ہر جگہ مشورے کی تابع، یہ آگے بڑھے گا. میں نے بڑوں سے سنا، جو ساتھی قربانی سے چلتا ہے دعوت کے کام میں اور مشورے سے چلتا ہے، اللہ اس ساتھی کو آگے بڑھاتے، آگے بڑھاتے. مشورہ ہوا کیا کریں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ. اب رائے لی جا رہی ہے کہ بڑا لشکر سامنے ہے، یہ چند ہزار ہیں، کیا کریں. سب رائے ہوتے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی. پتہ چلا امیر کی موجودگی میں مامور بھی ترغیب دے سکتا ہے. ترغیب دی خوب، ایسی حیات الصحابہ میں زبردست ترغیب دی ہے. اس ترغیب کے آخر میں یہ بات کی کہ ہمارا مقصد 2 چیزیں ہیں، وَإِمَّا الظُّهُورُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ. یا تو اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہوگا یا ہماری قبر اللہ کے راستے میں بنے گی. بس اس جذبے نے
ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا. ہر حال میں نکلے، ہر وقت نکلے، ہر تقاضے پہ نکلے. نہیں دیکھا، ہر چیز کی قربانی، اپنی جذبات کی قربانی دی، اور ایسی قربانی دی کہ صحابہ سے اللہ راضی ہوئے، اور ایسے راضی ہوئے جنت میں. ایک جنتی جب جنت میں جائے گا، سب سے آخری ان کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی کے لیے سب سے آخری اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسخط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ آخری اعلان. اور اس اعلان کو سن کر اگر موت ہوتی جنت کے اندر تو سارے جنتی مر جاتے. خوشی کی وجہ سے اعلان ہوگا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. لیکن یہ جنت والا اعلان، یہ جنت والا پروانہ جب صحابہ نے دین کی محنت کو، تبلیغ کی محنت کو، حضور کی محنت کو، آپ کے غم کو، آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی فکر اور درد کو اپنا درد بنایا، اللہ نے یہ پروانہ صحابہ کے لیے دنیا ہی میں راضی کر اعلان کر دیا. سب کو پتہ ہے. ہر صحابی کے نام کی ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو جنتی میں آخری جنت کے اعلان ہوگا وہ اللہ نے صحابہ میں دنیا میں محنت اور قربانی کی بدولت اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے. اور یہ بھی فرما دیا آپ علیہ السلام نے من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے اور آپ کے لیے بھی راستہ رکھا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. اس فکر کے ساتھ، اس درد کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر کھڑے ہیں، رو رہے امت امت امت. ہائی اس امت کا کیا ہوگا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور درد نے، آپ کی توب نے ساری دنیا کو اندر اللہ نے دعوت کے پیغام کو پہنچا دیا. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جماعتیں نہ گئی ہوں، اعمال نہ ہو رہے ہوں. نقل اجتماعیت اور نقل و حرکت دین کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محنت امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے میں لگی ہے. سب سے زیادہ آپ کی محنت امت اجتماعیت. یہ ہماری نمازیں، 5 وقت کی نماز، 5 نمازیں فرض ہیں، الگ الگ پڑھ لیتے، لیکن شرعی حکم آیا کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھو. کیوں؟ اس سے امت کی اجتماعیت کا ظہور ہوگا. یہ امت اجتماعی امت ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بیان امت پناہ پڑھنے کے قابل ہے. امت پناہ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امت کن چیزوں سے جڑتی ہے، ساری وضاحت کی، اور امت کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. امت کے جوڑ کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. امت جڑ جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابوں میں لکھا ہے، آیات الصحابہ نے امت کی تعریف کیا کی ہے. الذین یعلمون الناس خیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، خیر کی باتیں بتائے، خیر سکھائے، یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنایا، قبائل نہیں بنائے، الگ الگ زبان نہیں بنائی. آپ علیہ السلام نے محنت کے ذریعے امت بنائی. امت بنائی. امت کے لیے، اجتماعیت کے لیے بڑی قربانی دی. اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت جڑی ہے. امت ایک کام پر آئی ہے، ایک فکر پہ آئی ہے. امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دعوت کا کام میرا کام ہے. اس کام کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا ایک چھوٹی سی خیر خواہی، ایک چھوٹی سی خیر خواہی پر، حالانکہ انسان نہیں ہے. کتاب ابو داؤد شریف میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا نہ کہو. کیوں بھائی؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، مرغا تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے.
آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا تشکیلوں کے اندر کہ مضافات کے اندر بھی سحری کے وقت فجر کی نماز سے پہلے پہلے مرغا اذان دینا شروع کرو. اس لیے کتابوں میں کیا آتا ہے، جب تم مرغے کو دیکھو تو دعا کیا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک. کیوں مرغا اذان کیوں دیتا ہے، کیوں تکبیر کہہ رہا ہے؟ اس لیے اس کے فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت فرشتے کی نزول کا وقت ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی لیے فرشتوں کا نزول خاص وقت ہے، دعا کی قبولیت کے وقت ہے. کہا جب تم مرغے کی آواز سنو تو لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا نہ کہو. کیوں بھائی؟ فإنہ یوقظ للصلاۃ، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، اس کے ذمہ بھی یہ کام نہیں ہے، لیکن کیا کہا، لا تسبوا، اس کو برا نہ کہو. اور جو ساری اسلام کی طرف بلائے گا، پورے دین کی طرف بلائے گا، اللہ اس کا کیا مقام بنائے گا، کیا درجہ ہوگا اس کا. انسانیت کی تخلیق کے لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا. تخلیق کے اندر احسن، پھر پیدائش کے بعد عمل کا کیا مطالبہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ دیکھیں تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا. لیبلوکم ایکم احسن، یہاں پر بھی احسن کا لفظ استعمال کیا، تخلیق میں بھی احسن، عمل کا مطالبہ بھی احسن کا ہے. تو اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بول، سب سے احسن عمل کیا ہے، وہ بھی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کی طرف بلانا، سب سے بہتر بول اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے. تو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جو موت تک کی نیت کر گئے، ایک نیت کرنا اپنی زندگی، جب تک میری زندگی میں دعوت کے کام کو کروں گا تو موت جب تک زندہ رہے ثواب ملتا رہا، اور ایک نیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت کرنا، اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے. نیت پر اجر ملتا ہے. پھر اللہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر لمحات کو، ہر عمل کو انسانیت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائیں گے. سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ پاک انسانیت کی خیرخواہی کے لیے قبول فرما لے. زبان سے صرف بول، صرف خیرخواہی کے بول ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس نے صرف مغفرت کے بول بولے ہیں، مغفرت کے بول بولے ہیں. فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس کا شمار مستجاب الدعوات میں، جس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ اس میں شامل کر لیتے. اللہ سے امید رکھتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 2 دعا اکثر کیا کرتے تھے. اکثر دعاؤں میں بڑوں سے سنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. بعض علماء فرماتے اللہ کا اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے. مولانا الیاس تو اکثر دعاؤں میں یا حیو کا کیوں پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق، ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے کے اندر ہیں، رات بھر دعا میں لگے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رات کے ایک حصے میں گیا، حضور کو دیکھا آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے خیمے کے اندر دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں امت کے لیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر اس وقت ختم ہو گئی
تو قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ یا اللہ مدد فرما۔ پھر دوسرے حصے میں گئے، آپ پھر دعا میں لگے ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے، اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، دعوت اور دعا دائی کے لیے اس طرح ہے جس طرح پرندے کے دو پر، دن میں دعوت رات میں دعا، دن میں دعوت کے ذریعے سے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور رات کو رو رو کر اللہ کی رحمت کو مخلوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ دعوت ہے۔ دن میں پھر کر لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر پھرنا، انسانیت کی ہدایت کے لیے پھرنا، اپنا سب کچھ لگا کر انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں۔ ما اسألکم علیہ اجر، یہ انبیاء کی صفت، ان اجری الا علی اللہ، کسی سے کوئی اجر کی امید نہ ہو، تعریف کی امید بھی نہ ہو، تعریف کی بول بھی نہ ہو، کوئی آہ واہ کی امید نہ ہو، بے غرض ہو کر پھرنا، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک کے پاس پیس جانا، ہر ایک کی فکر لے کے جانا، اور رات کو اٹھ کر رو رو کے مانگنا۔ صحابہ کی صفات کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ بھی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صحابہ سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بڑے کیا فرماتے ہیں، ہمارے بڑے جن کے اوپر اللہ نے اس دعوت کے کام کو کھولا ہے، کس آدمی سے اللہ پاک دعوت کا کام لیتے ہیں، اللہ محروم نہیں کرتے۔ فرمایا جتنی اللہ نے کرنے کی دعوت کے کام کے کرنے کی توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ ہو، ہر حال میں شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، کہاں میں، کہاں یہ دعوت کا کام۔ انبیاء سے لیا اللہ نے دعوت کے کام کو، جو معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے معصوم، ایک ہے محفوظ۔ محفوظ وہ ہے جس سے اللہ پاک گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، وہ شخص گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ ہے۔ معصوم کیا ہے کہ گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہستی ہے، گناہ کا خیال تک نہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے دعوت کا کام لیا۔ اللہ اگر مجھ سے آپ سے بھی نبیوں والا کام لے لے، اس دعوت کے کام میں اللہ چلا رہا ہے، تو میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا احسان ہے۔ روزانہ تو شکرانے پہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تو ایک شکر ہو، شکر کی کیفیت ہو ہر حال میں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اتنی کمی کے باوجود کما حق کا اس دعوت کا کام کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ صبح کیا بول ہے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں نے تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ وما عرفناک حق معرفتک، اور تجھے میں نے ایسا نہیں پہچانا جیسے کہ تیرے پہچان کا حق ہے، نہیں پہچانا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد کچھ بھی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، کیا فرمایا؟ اس لیے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں۔ اور یہ بول ایسے نہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام لیا۔ مسجد نبوی کے اندر چراغ جلائے، سن 9 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کتابوں میں ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے کہ مسجد میں چراغ جلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آگ نکلا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا، اے تعمیر داری آگ کو بجھا۔ وہ آگ بجھانے کے لیے جانے سے پہلے کیا لفظ کہا، کیا کیفیت، یہ صرف ابھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت نہیں تھی، تمام صحابی کی یہ کیفیت تھی۔ یہ الفاظ ہے، من انا وما انا، میں کون اور میری حیثیت کیا۔ اتنے بڑے صحابی، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صرف تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت نہیں تھی، تمام صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے،
सब कुछ करने के बाद अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे कि मैं कौन और मेरी हैसियत क्या। मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम मुसलमानों से में से एक मुसलमान हूं। तो एक हर अमल पर शुक्र हो, शुक्र की कैफियत हो, अल्लाह कभी महरूम नहीं करते। और जो अमल किया है उसको कम समझना, कम समझते हुए अमल का हक कोई अदा नहीं कर सकता, उस पर इस्तिग़फ़ार करना। ए अल्लाह, दावत का जो हक था मैंने हक अदा ना किया। कमा हक को जैसे तालीम करनी थी, जैसे गश्तें करनी थी, जैसे लोगों के पीछे मारे मारे फिरना था, जैसे रात को रोना था, दिन में फिरना था, जैसे गम के साथ चलना था, मैं ना चल सका। ए अल्लाह, किसी गुनाह की वजह से मुझे इस दावत के काम से महरूम ना फरमा। इस्तिग़फ़ार की कैफियत हो। नमाज जैसी इबादत, और नमाज के बाद क्या करते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये सिखलाया गया, शुक्र भी हो और इस्तिग़फ़ार भी हो। और इस पैगाम को लेकर सारी दुनिया में फिरने के इरादे से, सारी दुनिया को सामने रखकर फिरना हो। फिर जहां मशवरे से तश्कील हो जाए, जितने वक्त के लिए तश्कील हो जाए, अल्लाह फिर काम लेगा। असहाबे बदर की सिफतों में से, सिफात बदरी लोगों की सिफातों में से एक सिफत क्या थी? हर वक्त, हर तकाज़े, जब हुजूर ने तकाज़ा रखा, बताओ क्या राय है, बताओ क्या राय है, आप राय ले रहे हैं, बताओ क्या राय है। तो साहबी खड़े हुए, अंसारी साहबी में से एक साहबी खड़े हुए कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी राय लेना चाहते हैं। फिर खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, ये कहें इधहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हुना काइदुन, आप और आपके रब लड़े, हम यहाँ बैठे रहेंगे। बल्कि हम तो वो हैं, अगर आपने मशरिक में कहा घोड़े दौड़ा दो, हम मशरिक में घोड़े दौड़ा देंगे। आपने कहा मगरिब में दौड़ा दो, हम अपने घोड़े मगरिब में दौड़ा देंगे। आप जिस सिमत में कहेंगे, जहां कहेंगे, अपने घोड़े हम वहां दौड़ा देंगे। तो ये सारे सहाबा की कैफियत थी, सहाबा, बदरी सहाबा की सारी कैफियत, जिस वक्त, जिस तकादे के लिए, जितने वक्त के लिए जहां भेज दिया जाए, उसके लिए हर वक्त तैयार थे। तो आप सब इसके लिए तैयार है ना भाई? ऐसे मजमे की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो अब अपना ओढ़ना बिछाना, सारे जज्बात को कुर्बान करके, आज थोड़ी सी कुर्बानी अपनी जज्बात की, अपनी ख्वाहिशात की दे दे, अल्लाह जन्नत में सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहेंगे अल्लाह वो पूरे करेगा। आज थोड़ी जज्बात की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, बीवी बच्चों की जुदाई की कुर्बानी, और माँ बाप की मोहब्बत की कुर्बानी, अपनी सारी चीज़ों की थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। और जिस वक्त जो तकादा आ जाए, इस वक्त हमारे तकादा हमारे सामने 1500 जमातों का है कि हमें 1500 जमातें बनानी है, चंद सौ जमातें बनी है। हर मस्जिद से अगर एक एक जमात बन जाए, आसानी से यह हदफ पूरा हो सकता है। और हर आदमी वक्त को बढ़ाए, इज्तिमा हमारे करीब है, ओढ़ना बिछौना हमारा इज्तिमा हो, मुलाकातें हों सुबह शाम, हम हर वक्त बस इज्तिमा, हर वक्त तस्करा हो। जाएंगे तो चंद लोग, लेकिन फिक्र में हर आदमी शामिल हो सकता है। तो क्या ख्याल है, सब मेहनत करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, और इसके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज की तैयारी की। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.